سابقہ 2 جمعات سے سیاہ خضاب کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ سیاہ خضاب کے حوالے سے آج آخری گفتگو ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلے کسی مسئلے کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر بات سے پہلے اور آخر یہی گزارش ہے، یہی دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما کے ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے اور ہمیں وہ اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے اللہ کو پسند ہے۔ حضرات، سیاہ خضاب کے حوالے سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی ہے، اور جو نہیں کرتے ان احادیث پر عمل اور سہارا لیتے ہیں کسی صحابی یا کسی تابعی کا کہ وہ جناب سیاہ خضاب کے قائل تھے، تو ہم نے ان کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی تھی۔ چونکہ ایک بہت بڑا ہتھیار یہ رکھا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے کہ اسلاف امت، محدثین، تابعین، یہ ایسے نعرے ہیں جن پر میں اور آپ اور ہر مسلمان ہی آنکھیں جھکا لیتا ہے۔ یار اتنے بڑے محدثین علماء اگر اس بات کے قائل ہیں تو پھر ہماری سمجھ میں شاید فرق آ سکتا ہے، ہماری علم معلومات میں کمزوری ہو سکتی ہے۔ محدثین اگر کر رہے ہیں تو پھر وہی مسئلہ ٹھیک ہے۔ تو میں اس حوالے سے کچھ شہادتیں آپ کے سامنے ائمہ محدثین اسلاف سے بھی پیش کر کے آج کی اس ٹاپک کو مکمل کروں گا کہ محدثین اور اسلاف امت کیا سیاہ خضاب کے قائل رہے یا وہ ممانعت کر کے گئے؟ تو آپ سماعت کیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی تھی، اور ہماری جو دعوت ہے کہ قرآن اور حدیث ہی سپریم اور حجت ہے، اور قرآن اور حدیث کے آگے کسی قسم کا کوئی قول، کوئی وزن نہیں رکھتا۔ ہم جتنے بھی اقوال ہیں اگر قرآن اور حدیث کے نصوص کے معارض آئیں گے، نصوص کے معارض، ہم یہ سمجھیں کہ شاید اس بندے تک فلاں حدیث پہنچ نہیں پائی، یا جس بندے نے ان سے بیان کیا اس میں کمی کوتاہی ہو گئی، لیکن حدیث رسول کو ہی حجت سمجھا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں۔ یہ وہی شافعی ہیں جنہیں امام شافعی ائمہ اربعہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ عظیم محدث اور مفسر قرآن ہے۔ یہ ابو عبداللہ محمد بن ادریس، سن 204 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے قریب زمانے کے ہیں، اسلاف امت میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب تفسیر قرآن کے اندر، سورہ انعام کی تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فرماتے ہیں نعم ہذہ حجتنا وکفی بہ حجہ، جی ہاں ہمارے لیے رسول اللہ کی حدیث حجت ہے اور یہ حجت ہمیں کافی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وہ کسی بندے کی کوئی بات کسی قول کی وجہ سے رسول اللہ کی حدیث چھوڑی نہیں جا سکتی، اور نہ ہی رسول اللہ کی حدیث کے سامنے کسی کا شخص کا کوئی قول حجت ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کو ایک ہی صورت میں چھوڑا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی دوسری کوئی حدیث آ جائے، ہم اس حدیث کو لے لیتے ہیں اور اس حدیث کو چھوڑتے۔ مثلا حدیث میں چونکہ ناسخ و منسوخ ہوتا ہے، راجح مرجوح ہوتا ہے، صحیح ضعیف ہوتا ہے، تو جب کوئی صحیح حدیث ہے، جب کوئی اس کی وجہ سے تو کوئی حدیث چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن کسی شخص کی وجہ سے، کسی انسان کی وجہ سے رسول اللہ کی حدیث کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا اسلوب زندگی کیا تھا؟ یعنی آج ہم جتنے اسلاف، محدثین، ائمہ، فقہاء، اولیاء، صلحاء جمع کر لیں، سب کی عزت اور احترام صرف اس نقطے کے آگے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی احادیث پر عمل کیا، ان کا دفاع کیا۔ آج ہم ان کی عزت اور احترام اور ان کا دفاع کر رہے ہیں، اور جس شخص نے رسول اللہ کی احادیث کو پس پش ڈالا اس کی کوئی کخ ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تمام ائمہ محدثین کی عزت احترام صرف رسول اللہ کی احادیث کے دفاع کی وجہ سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ربیع بن سلیمان وہ فرماتے ہیں، یہ حوالہ الفقیہ والمتفقہ کے اندر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس تھا، کسی شخص نے کوئی سوال کیا تو امام شافعی نے اس پر کئی احادیث بیان کر دیں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ جب جواب دے چکے تو وہ شخص کہنے لگا امام صاحب آپ کا موقف نظریہ اس مسئلے میں کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ امام صاحب غصے میں آ گئے اور آپ کی آواز بلند ہو گئی اور آپ نے اس شخص کی خوب بے عزتی کی، اور اسے خوب بے عزت کرنے کے بعد، تنقید کرنے کے بعد آپ نے فرمایا
میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ مجھ سے میرا موقف پھر اس کے خلاف کوئی اور پوچھ رہے ہیں؟ ایو ارض تکلنی وایو سماء تذلنی، کون سی زمین ہے جو شافی کو، محمد بن ادریس الشافی کو، زمین کون سی زمین ہے جو بوجھ اٹھائے گی؟ کون سا آسمان ہے جو اس پہ سایہ کرے گا اگر اللہ کے نبی کی حدیث آئے اور میں اپنا کوئی اور قول بیان کروں؟ یعنی تیرا یہ سوال کرنا ہی بجا ہے کہ امام صاحب اللہ کے نبی کی حدیث تو یہ ہے، آپ کا موقف کیا ہے؟ یہ سوال ہی نہیں بنتا. کیوں؟ پھر وہ فرمانے لگے، امام صاحب نے فرمایا، محمد بن ادریس الشافی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی کوئی صحیح حدیث آ جائے تو میرے لیے گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث نہ مانوں. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ میری عقل ضائع ہو جائے تو میں نہ مانوں، ورنہ اگر عقل اللہ نے دی ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث کے آگے کوئی بات نہیں ہے. تو کیسے لوگ حوالے پیش کرتے ہیں کہ فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا؟ ہمارے لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، نعم ہادی حجتنا وکفا بھی حجہ، یہی قول آخری اور پہلا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث حجت ہے اور کافی حجت ہے. تو امام عطا بن ابی ربا رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بزرگ ہے، محدث ہیں، تابعی ہے. امام عطا بن ابی ربا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بندے نے سوال کیا کہ ایک وسمہ بوٹی ہوتی ہے، سیاہ کلر دیتی ہے، لوگ اپنے بالوں کو لگاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ایک صحابی نہیں بلکہ صحابہ کی ایک کثیر تعداد جماعت میں نے پائی، میں نے دیکھی، میں نے اسے سنا، میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا ان میں سے کہ کوئی سیاہ کلر لگاتا. ایک صحابی نہیں، کثیر تعداد میں. امام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کسی صحابی نے سیاہ کلر نہیں لگایا ہوا تھا، وہ سرخ کلر استعمال کرتے تھے. اور یاد رکھنا یہ جو لوگوں نے سیاہ کلر لگانا شروع کیا یہ لوگوں کا نیا طریقہ خود ایجاد کرتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام عطا بن ابی ربا رحمۃ اللہ علیہ. یہ حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاد، محدث العصر امام کی کتاب ہے اور حدیث کی مستند و معتبر کتاب ہے، صحیح سند سے یہ حوالہ موجود ہے. تو اس لیے کچھ لوگ جو تاثر پھیلا رہے ہیں ان کا تاثر غلط ہے. صحیح بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سیاہ خضاب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ محدث العصر ہیں، بہت بڑے محدث ہیں جن کی تاریخی بغداد موجود ہے. اس کے علاوہ بھی حدیث کے اوپر، اصول حدیث کے اوپر بڑی پیاری کتابیں ان کی موجود ہیں. وہ اپنی کتاب الجامع الاخلاق الراوی وآداب السامع کے اندر فرماتے ہیں کہ کراہت الخضاب بالسواد، سیاہ کلر لگانا اپنے بالوں کو یہ مکروہ ہے. مکروہ کا معنی ناپسندیدہ عمل ہے. اسی طرح امام اہل السنہ والجماع امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، نام سنا ہے، بہت بڑے محدث ہیں، ائمہ اربعہ میں جن کا شمار ہے. حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ مسند احمد بن حنبل ان کا اپنا لکھا ہوا، اور دنیا کی کوئی کتاب کہیں سے حدیث نہ ملے مسند احمد میں مل جائے. اور وہ اپنے ان کا جو فتویٰ ہے، ان کا جو موقف ہے، وہ فرماتے ہیں مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راہویہ کے اندر یہ بات موجود ہے. پر ان سے سوال کیا گیا کہ سیاہ خضاب کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سیاہ خضاب جو ہے وہ ناپسندیدہ مکروہ عمل ہے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے یہ ناپسندیدہ عمل ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں یہ ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ عمل ہے. کیا امام احمد بن حنبل ہمارے اسلاف میں نہیں ہے، محدثین میں نہیں ہے؟ اگر احمد بن حنبل جیسا شخص محدثین اور اسلاف میں نہیں ہے تو پھر کون سے تم نے اسلاف جمع کیے ہیں؟ اور اس کے بعد آج کے موجودہ دور کے آپ دیکھیں، موجودہ دور کے یا ماضی قریب کے دیکھیں، جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے ایک شیخ صاحب بھی بیٹھے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکت نازل فرمائے. کہیں آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، جا کر کے دیکھیں جتنے حدیث پڑھانے والے، تفسیر پڑھانے والے علماء بزرگ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں زمانہ قریب میں یا ابھی موجود ہیں، آپ سب کو دیکھیں گے ان کی داڑیاں، ان کے بال سر کے یا سفید ہوں گے یا سرخ ہوں گے. عملی طور پہ بھی علماء نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. اور شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی راشد مقالات راشدیہ کے اندر باقاعدہ طور پہ ان کا فتویٰ تفصیلاً موجود ہے کہ وہ سیاہ خضاب سے منع کر دیا. اور اسی طرح محدث العصر حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، کسی شخص نے نام سنا ہے تو سنا ہے، جو نہیں سنا ان کے لیے دعا کر دیں اللہ ان کے قبر پہ رحمت نازل فرمائے. عظیم شخص تھا، عظیم شخص تھا. ان سے ان کی کتاب فتاوی جو ان کا مسائل احکام و مسائل ہے، پوچھا گیا کہ ایک شخص اپنے بالوں کو کالا رنگ کرتا ہے، اس کی امامت کے بارے میں کیا موقف ہے؟ فرماتے ہیں اس کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھو.
اور آپ نے استدلال کیا کس حدیث سے؟ آپ دیکھیے کیسا فقیہ ہے. فرمانے لگے اللہ کے نبی کے دور میں ایک شخص نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکا. اللہ کے نبی نے فرمایا اسے امامت سے ہٹا دو. حالانکہ قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا اس کی بنسبت کم ہے، اور یہ تو اللہ کے نبی کی واضح حدیثیں موجود ہیں، اللہ کے نبی کی وعیدیں موجود ہیں، لہذا اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں. یہ محدث الاسر عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. اور اس کے بعد محدث الاسر حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام سن رکھا ہوگا آپ کے قریب حافظ عبد الحمید اظہر رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے. حافظ عبد الحمید اظہر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا. بہت بڑا ایک نام ہے. ثانی البانی کہہ دیا جائے تو میرے خیال میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے ان سے اسی درجے کا کام لیا. تھوڑی زندگی تھی، اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے جس کے اندر سیاہ خضاب کی ممانعت کے قائل ہیں. ان کے فتاوی میں موجود ہے. آخری وقت تک وہ سرخ رنگ کرتے تھے، سیاہ کے قائل نہیں تھے. کون سی تم نے علماء جمع کی ہے جو تم کہتے ہو جس سیاہ جائز ہے؟ ایک ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے مولانا صاحب کراچی سے ہیں، اللہ ان کو کامل ہدایت عطا فرمائے. ہدایت کے راستے بھی تو ہیں، لیکن اس مسئلے میں ان کو غلطی لگی ہے. وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ سیاہ خضاب کرتے جاؤ، کوئی گناہ نہیں. اور اس کے بعد حافظ یحییٰ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، محدث الاسر حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم انسان تھے. ان کا تعارف اگر کراؤں تو بات لمبی ہو جائے گی. وہ محدث الاسر انہیں کہا گیا. صحیح بخاری کی شرح میں وہ بھی اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، منع کر کے جاتے ہیں. قصہ مختصر، تمام علماء حتیٰ کہ مفتی جماعت مفتی عبدالستار حماد حافظہ اللہ تعالیٰ، جو آج بھی پاکستان لیول میں اہل الحدیث کے سب سے بڑے مفتی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے فتاوے میں اسے مکروہ قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے. اور امام فقیہ شام مکحول تابی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتویٰ ہے انہ کرہ الخضاب بالسواد، سیاہ خضاب مکروہ ہے. عظیم مفسر، مشہور و معروف مفسر قرآن امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تفسیر قرطبی کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 کے ذیل میں لکھا ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ سیاہ خضاب سے بالوں کو رنگنا مکروہ ہے اور سیاہ خضاب کے علاوہ جائز ہے. اور اسی طرح مشہور و معروف تابی امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں کیا ہے، جامع معمر بن راشد جلد نمبر 11 کے اندر لکھا ہے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو سیاہ خضاب لگائیں گے، اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا، یا یہ فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. امام قتادہ بن دعامہ تابعی ہیں، ثقہ، حافظ العصر، قدوۃ المفسرین والمحدثین ہیں، وہ بھی ان کے بارے میں بھی موجود ہے. الوقوف والترجل من الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138 کے اوپر موجود ہے. ان کے بارے میں بھی انہو کان یکرہ ان یخضب بالسواد، بے شک سیاہ بالوں کو
اپنے سفید بالوں کو سیاہ کلر کرنا، سیاہ خضاب لگانے کو وہ مکروہ سمجھتے تھے۔ قاضی الوقت سکہ امام ایوب بن نجار رحمہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنی داڑھی کو پکڑ کے وہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں ان بالوں کو سیاہ خضاب لگاؤں، اگرچہ مجھے ہر بال کے بدلے 1 دینار ملے۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ کی داڑھی سرخ ہوتی تھی۔ اور امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ، مشہور و معروف امام شیخ الاسلام ثانی جنہیں کہا جاتا ہے، آج بہت سارے لوگ امام ابن قیم کی تعریفیں تو کرتے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، لیکن ان کے ان فتووں کو چھپا لیتے ہیں۔ امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں وَأَمَّا الْخِضَابَ بِالسَّوَادِ فَكَرِهَهُ جَمَاعَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فرمایا سیاہ خضاب سے جو ممانعت ہے نا، جماعت اہل علم کی ایک کثیر تعداد، ایک جماعت ایسی ہے جو اس کو مکروہ جانتی ہے، اور فرمایا وَهُوَ الصَّوَابُ بِلَا رَيْبٍ، یہی بات درست ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ مکروہ ہی ہے۔ اور پھر تہذیب السنن کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور پھر وہ امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جواب دیتے ہیں ان لوگوں کا کہ جو کہتے ہیں جی فلاں صحابی کرتا تھا، فلاں تابعی کرتا تھا، فرماتے ہیں سنو وفی ثبوتہ عنہم نظر، ان سے جو ثبوت ہے وہ بھی محل نظر ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ اگر ثابت بھی ہو جائے تو یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی بات کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو، کوئی وزن نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے۔ وَلَوْ خَالَفَهَا مَنْ خَالَفَهَا، اگرچہ ان کی خلاف کسی نے جو بھی مخالفت کی ہو، لیکن ہم رسول اللہ کی بات کو ہی حیثیت دیں گے۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ طبقات ابن سعد کے اندر بھی مکروہ قرار دیتے ہیں۔